اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ یہ کس امت کو مخاطب کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت، آخری نبی کی امت ہے۔ ان نبیوں کے سردار بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور یہ جو موعظہ کتاب کی صورت میں دیا قرآن کریم، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ تم تمام امتوں سے، تمام انسانوں سے اخرجت للناس، اخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اس سے کہ منفرد تمہارا جو ظاہری تشخص ہے وہ بھی کسی سے نہ ملے، نہ لباس میں نہ کسی اور چیز میں، کیونکہ تمہیں جو عطا کیا گیا، جو تمہیں شریعت عطا کی گئی، وہ ڈائریکٹ اللہ نے عطا کی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے۔ اب سب سے پہلے تو ہمارا تشخص کیا ہے؟ میں کیسا نظر آتا ہوں؟ کیا منفرد نظر آتا ہوں؟ کلمہ تو پڑھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود میری پہچان ہی کچھ نہیں۔ میرا کھانا، میرا لباس، میرا انداز، میرا معاملہ، میں تو اپنی ذاتی کسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، سب چیزیں غیروں کی اپنا رہا ہوں، تو منفرد کیسے نظر آؤں گا؟ آپ نے کبھی سکھوں کو دیکھا؟ اگر وہ بڑے سے بڑا آفیسر بھی بن جاتا ہے تو وہ اپنا تشخص نہیں گمنے دیتا، وہ پگڑ پہنتا ہے، وہ اپنا ایک پہچان رکھتا ہے، حالانکہ اس کا گرو تو کوئی نبی تو نہیں تھا نا۔ میری بیٹی جب بازار میں نکلتی ہے، کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی لگتی ہے؟ کیا اس کا کوئی تشخص ہے؟ کوئی اس کی پہچان ہے؟ ہم نے تو اپنے کھانوں کو بھی غیروں کے ساتھ منسوب کر لیا۔ یہ جی رائس، کون سے؟ چائنیز، یہ پیزا، یہ بیٹا بتانے سمجھانے کا، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ بنیادی چیزیں ہم بھول چکے ہیں۔ یہ اخلاقیات، انسانیت، یہ جو ہمارا مذہب ہے، عبادت تو خالی اللہ کے لیے ہوتی ہے، نہ ہمارا انداز ملتا ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ سب سے میں کہہ رہا، لیکن دنیا میں گھومتا ہوں، دیکھتا ہوں، نہ امانت میں کوئی ڈرتا ہے، خیانت میں، گفتگو میں، جھوٹ میں، نہ حرام نہ حلال کا کوئی پہچان۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ہے ہماری المیہ، پوری دنیا میں مسلمانوں کا زوال پذیر ہونا۔ اب میری تو پہچان اللہ نے بتائی کہ تم نیکی کا حکم کرو گے، وہ برائی سے منع کرو گے۔ تو آج یہ ہے، جو کوئی بھلائی کی بات کرتا ہے تو اس کو عجیب عجیب القاب سے نوازا جاتا ہے، اس کو معاشرے میں عزت ہی نہیں دی جاتی۔ یہ کون سی پرانی دھکیا نوسی باتیں ہیں؟ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین ہو، اور تمہارا کام کیا ہے؟ برائی سے منع کرنا، حکم کرنا، تأمرون بالمعروف۔ حکم کون کرتا ہے؟ جو حاکم ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ میرے اندر تو اخلاقی جرات ہی نہیں رہی کہ میں کسی کو بھلائی کی بات کہہ سکوں۔ ماں ڈرتی ہے بیٹی سے، باپ ڈرتا ہے اولاد سے، کہ اگر میں نے اسے کسی اصلاحی بات کہہ دی، کہیں آگے سے یہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کر دیں، اور اس وقت اس کی بد نصیبی شروع ہو جاتی ہے اس اولاد کی، جب اس کے والدین اس کو نصیحت کرنے سے ڈرنا شروع ہو جائیں، سمجھو اس کی بدبختی شروع ہو گئی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں ہمارے زوال کی۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ڈرتے نہیں کہ یہ جھوٹ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے خود اس پر لعنت کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گناہ پر، جس عمل پر اللہ لعنت کر دے، کائنات کی ساری مخلوق اللہ کے گندی مخلوق، چھپکلیاں اور یہ جو بھی ہے حشرات الارض میں گندے یا دوسری مخلوق، وہ بھی لعنت کرتی ہے۔ میں جھوٹ کو سمجھتے نہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ ہمیں کہا جاتا ہے بچپن میں سور کا نام نہ لینا، زبان جو ہے نا ناپاک ہو جائے گی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف اصلاح کے لیے ہے۔ خنزیر تو قرآن میں بھی ہے لفظ، لیکن اس سے بدترین چیزیں ہم کھاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے گویا کہ اس نے کیا کیا؟ مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ کیا میں نے غیبت کو کبھی گناہ سمجھا؟ کیا سور سے بدتر نہیں ہے مردے بھائی کا گوشت کھانا؟ جو مجلس ہے، چاہے کوئی اللہ ماشاءاللہ دینی مجلس ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہر شخصیت کے اندر یہی رہ گیا، ایک اٹھ کر جاتا ہے وہ اس کی برائی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں کیا ہمارے اوپر قرآن اثر کرے گا، حدیث اثر کرے گی؟ کیونکہ آپ نے فرمایا ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت ہی قبول نہیں ہے، اور عبادت، دعا تو عبادت کا محض ہے۔ میری اخلاقی اتنی پستی ہو چکی ہے کہ میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ خیانت اتنی ہے، کسی نے اگر آپ سے دل کی کوئی بات کہہ دی، اپنا ہمدرد سمجھ کر ذرا سا اس کے ساتھ اخلاق، کوئی تھوڑا سا کوئی معاملہ تھوڑا سا خراب ہوا، اب اس کو مشہور کر دیا، مجھے روتی تھی ایسے کہتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ امانت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک وقت آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے، ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وہ عقیدت سے انہوں نے آپ کا پانی گرا ہوا اپنے کو آپ کو لگانا شروع کر دیا، کوئی چہرے پہ، کوئی ہاتھوں پہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیرانگی سے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدت ہے۔ آپ سے فرمایا میری عقیدت یہ نہیں ہے، یہ پھپڑا ہے، یہ پھپڑا جو ہم لگاتے ہیں، انگوٹھے چوم لیے، نعتیں پڑھ لی، عمل اے چچا عباس، ہے پھوپھی صفیہ، بیٹی فاطمہ، کبھی دل میں گھمنڈ نہ لے آنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں، ہماری نجات ہوگی۔ عملی۔ وہ آپ نے فرمایا میری عقیدت یہ ہے، جھوٹ نہ بولو۔ کیا ہم نے کبھی جھوٹ کو گناہ سمجھا؟ میری عقیدت ہے کہ خیانت نہ کرو۔ اب خیانت ہر چیز میں ہے، آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں، کان بھی کرتا ہے، زبان بھی کرتی ہے۔ میں نے کبھی اس کی حفاظت کی؟ میں آتا ہوں، لوگ آتے ہیں، سیلفی صاحب بکرا پڑھتے ہیں سورہ، گھر میں پھر بھی جنات تنگ کرتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، پیسے چوری ہو رہے ہیں، کپڑے پھٹ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ بھائی ادھر میں بکرا پڑھتا ہوں، ادھر میں اپنی نند کی جو کوئی غیبتیں شروع کر دیتا ہوں، ساس کی غیبتیں شروع، بیٹی ماں کی غیبت شروع کر دیتی ہے۔ یہ گناہ ہے جو ہماری عبادات کو ہونے ہی نہیں دیتے، آگے نہیں جانے دیتے۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تجربے سے میں بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، جب ہم ان چیزوں سے ہٹ کر جب اللہ کے ساتھ اپنا لنک کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرمائے اے میرے پیارے محبوب، جب یہ تم سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہو کہ اللہ میں تو تمہارے قریب ہوں، کتنا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری لگے یاد کے قریب ہوں۔ اور جب تم دعائیں مانگتے ہو، یہ کس کو کہا؟ ہر اس جن کو اور انسان کو جو اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، سنتا نہیں ہوں، قبول کرتا ہوں۔ آگے شرط ہے، مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکموں پر چلو۔ کیا اللہ کو حکم نہیں ہے؟ یہ سارے بچنا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا
کہ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ مذاق سے جھوٹ بولنا بھی جو ہے وہ بھی گناہ ہے۔ جس نے مذاق سے جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے۔ ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے مذہب کو، اتنا پیارا مذہب کہ اتنے پیارے نبی کی امت کہ پہلے انبیاء علیہ السلام تمنا کریں کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتا، اور آج امت کا یہ معاملہ ہے، نہ اس کی بیٹی محفوظ، نہ اس کا گھر، نہ اس کا بار، نہ کوئی اس کا ملک، دنیا میں ذلت ہی ذلت اس کے لیے، اور ہے سارے سردار انبیوں کے سردار کی امت، امام الانبیاء کی امت، اور عرب و عجم کے اندر، کیونکہ میری فیلڈ ہے یہ اپنا جنات کے ساتھ، میں کہتا ہوں میں دنیا کے جس ملک میں جاتا ہوں وہاں پر سب سے زیادہ زوال ہوتی ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے گھروں میں، چاہے عرب ہے، عجم ہے، چاہے وہ افریقہ ہے، جہاں بھی جاؤ جنات جی تنگ کرتے ہیں، جی یہ ہو رہا ہے، جی گھر میں خون کے چیٹے آ رہے ہیں، جی برتن خراب ہو رہے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جی لائٹیں بند ہو رہی ہیں، جی آگ لگ جاتی ہے، جی کپڑوں کو یہ ہوتا ہے، جی وہ ہوتا ہے، جی بچیاں ہیں بڑی ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، جی یہ سارا کیا ہے؟ ایک مومن جو وضو کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر تو ایک فرشتے کا پہرا لگ دیا جاتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے ایک رحمت کا فرشتہ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر سے ایک ایسی بدبو خارج ہوتی ہے جو اس رحمت کے فرشتے کو اس سے دور کر دیتی ہے، وہ 1 میل دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب من حیثل جب گھر میں جھوٹ بولا جائے گا، دکان میں بولا جائے گا، محلے میں، شہر میں، ملک میں، تو پھر وہاں رحمت کیا ہوگی؟ بارش کو ہم سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ رحمت کی بارش برسا، بارشیں ہوتی ہیں تباہ ہو جاتے ہیں، رحمت کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں سب پر تنقید کرتا ہوں، اپنا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کو تو بہت برا وہ بندہ لگتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کرتے نہیں ہو جو کہتے ہو؟ انبیاء کو یہی تو نصیحت کی اللہ نے کہ بس ایک حرام کی طرف دیکھنا نہیں ہے، دوسرا وہی کرنا ہے، وہی کہنا ہے۔ آج میرے قول و فعل میں تضاد ہے، اس لیے بیٹا میری بہنوں میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں سے آپ بچیں پلیز۔ یہ آپ کا قرآن اس وقت آپ پر اثر کرے گا، یہ دعائیں اس وقت اثر کریں گی جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ ساری دنیا کو قرآن پڑھا دو، ساری دنیا کو حدیثیں سکھا دو، جب تک عمل نہیں ہوگا نہیں آپ کے معاملات سیدھے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی دعائیں بتائیں اور صحابی دعا پڑھتا ہے، صحابی کہتا ہے ایک دن آپ آئے ہیں، دیکھا مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، آپ نے فرمایا ماما خیریت؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس تباہ و برباد ہو گیا ہوں، مقروض ہو گیا ہوں، بزدل ہو گیا ہوں، کنجوسی آ گئی ہے، سستی کاہلی ہے، قرضہ چڑھ گیا ہے، لوگوں کا ڈر ہے میرے دل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کر صبح شام، چھوٹی سی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صحابی نے کیا عرض کی، میں نے صبح شام اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک نے میرے سارے معاملات درست کر دیے۔ اب کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہیں؟ کبھی یقین تو کرو، پہلے اپنا گمان تو بناؤ اللہ پر، دل سے ذرا دیکھو، اپنی نگاہ کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو پاک کر کے ایک بار کہو تو صحیح یا اللہ۔ وہ کہتا ہے میں 10 بار کہتا ہوں یا عبدی، تو 1 قدم میری طرف آتا ہے، میں 10 قدم تیری طرف آتا ہوں، تو چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں، تو اکیلا میرا ذکر کرتا ہے، میں مجلس میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ یہ باتیں ہیں اللہ کے نبی نے بتائی، اللہ کی باتیں ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنے خزانے ہمارے پاس، کون سا موقع ہے جس کی دعا نہیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہ مجھے نہ میرے بچوں کو میں نے سکھایا، ان ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سکھا دیا،
ڈانس سکھا دیا، ٹوائلٹ میں جانے کی اعوذ باللہ نہیں پڑھنا آتا بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا. کیسے اللہ کی پناہ میں ہم آئیں گے؟ ہم تو اتنا عظیم کام کرتے ہیں قرآن کا، دنیا میں سب سے عظیم ترین کام ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے، اگر تم قرآن اس کے بغیر پڑھو گے اللہ کی پناہ میں، یہ تمہیں اس سے بھی گمراہ کر دے گا. اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی سے تشہیر کر کے، اپنی تصریح کر کے، اس کا سارا کر کے. اللہ کے بندو اپنی اصلاح کریں. ہم یہ جادو کوئی چیز نہیں ہے، جن کچھ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں عزت دی والا، عزت والا بنایا. لوگ کہتے ہیں صرف ہم تو اشرف المخلوق ہیں، تو پھر میں نے بولا کرونا سے تم بچ نہیں سکتے، جن تو پھر بہت بڑی ہے. اشرف المخلوق تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہے، جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، جو اس نے حلف اٹھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہوگا. آج تو میں نے اپنے من کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. نہیں جی، ہم تو سب کچھ کرتے، شرک تو نہیں نہ کرتے، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کثیر تعداد، کثیر لوگ جو ہوں گے، مومن جو ہوں گے، مومن کثیر، وہ مشرک ہوں گے جو اپنی ہوا کی پوجا کرتے ہیں. اپنے دل کی بات، اپنی برادری کی بات، اپنے معاشرے کی بات وہی کی کہے گا. اللہ کی بات اس میں کوئی شامل کر لیا، تم نے اللہ کو چھوٹا کر دیا، کوئی کو بڑا کر دیا. اللہ کو بڑا مانو، جب اللہ اکبر کہو گے پھر اللہ کی رحمت آئے گی. ایک بار دل سے سبحان اللہ کہہ دیا جائے، آپ سب نے فرمایا زمین و آسمان بھی اگر برائی سے بھرے ہوں گے، گناہوں سے بھرے ہوں گے، اللہ اس کو معاف کر دے گا ایک بار سبحان اللہ کہنے سے. لیکن دن رات پڑھنے کے باوجود میرا معاملہ، ایسے معاملات واللہ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھے تھے، جو میرے سامنے ہو جاتا ہے. جنات جو کر جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے مریض بیٹھتا ہے آ کر، اس کا پتہ نہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کیا کیا اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا، اتنی قوت ہم نے شیطان کو دے دی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرا ایک دن میرا جو شیطان ہے میرے سامنے آ کر کہتا ہے اللہ کے لیے تم اپنے اعمال چھوڑ دو، تیرے اعمال کی وجہ سے جب میں تجھ پر آیا تھا اونٹ کی طرح مجھ میں قوت تھی، اور تیرے نیک اعمال نے مجھے اتنا ضعیف کر دیا کہ آج چڑیا سے بھی میں زیادہ دور ہوں. میں نے کرنا ہے اپنے اعمال سے، اپنے شیطان جو اللہ نے میرے ساتھ پیدا کیا، جو میرا ہمذات ہے، اس کو میں نے اپنے اعمال سے، اس کی غذا کیا ہے؟ جھوٹ، غیبت. اس کو کیسے کمزور کریں گے آپ تو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جو وہ چاہتا ہے، جو اس کو قوت دیتے ہیں، ان چیزوں سے بچو. حرام سے بچو گے یہ ضعف ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا آپ کا. اللہ نے پیدا کیا اس کو میرے ساتھ، میں مر جاؤں شاید یہ میرے بعد بھی ہزاروں سال زندہ رہے. اس کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس جن کو، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. فکر یہی ہے کہ ہائے میرا سٹیٹس، ہائے میرا مستقبل، میری اولاد، اس کا کچھ ہو جائے، یہ کچھ افیسر بن جائے. یہ نہیں کہ اس کی قبر کی بھی فکر کرو، اس کی آخرت کی بھی تم اپنی فکر کرو. قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. یہ اس کی فکر ہی نہیں ہے. باقی ان سے بچنے کے لیے لوگ آتے ہیں جی، ہر بندہ یہی کہتے ہیں مجھ پر جادو. آگے علاج کرنے والے بھی، ہاں جی آپ پر جادو ہوا ہے. اچھا جی، جادو تو خود بخود ہی ہو جاتا ہے. ایک آدمی فجر نہیں پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فجر کے وقت نہیں اٹھتا تو شیطان اس کی گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے. یہ حدیث ہے. اب گرے لگانا جادو ہے. من شر النفاثات فی العقد، کہ میں اللہ کی پناہ میں آیا ان سے جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں. چاہے قرآن پڑھ کے گرے لگائی جائے وہ جادو بن جائے گا. یہاں پر تو قرآن کہتا ہے نا کہ میں اللہ کی پناہ میں آیا. اولاد ربی فلق جب پڑھتی ہیں آپ تو اس میں یہ ہے نا
من شر النفاثات فی العقد. اب جو بندہ فجر کے وقت نہیں اٹھتا، شیطان جن آتا ہے اس کی گدی کے پیچھے. اب یہ ساری قوت جہاں ہوتی ہے، یہ حجامہ لگاتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں سننا پوائنٹ ہے، اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. اب وہ گدی پر 3 گرے لگائے گا. جب وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب وہ وضو غسل کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے اس کی تیسرے گرہ. اب تینوں گرہ کھل گئی. اب اس پر جادو کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر پڑھ لیتا ہے آسمان سے اللہ کی طرف سے اس کو امان مل جاتی ہے، اور جو اس کو کبھی کوئی نقصان پہنچائے تو وہ اس نے اللہ کے کام میں مداخلت کی. ہر مخلوق کو منع ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، میری طرف سے یہ میری امان میں آ گیا. دعائیں ہیں صبح شام کی. اچھا، جب وہ نہیں اٹھتا، سورج چڑھتا ہے، چڑھنے سے پہلے کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو وہ رحمت کا فرشتہ بھی اس پر لعنت ڈال کے چلا جاتا ہے. شیطان جن اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جاؤ تحقیق کرو. یہ ساری باتیں بنیادی ہیں جو مجھے اپنے گھر سے میری ماں کی گود میں ملنی چاہیے تھی، اس کو میں نے اگنور کیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے. دعائیں یاد کرو بچے. یہ جو قرآن کا کام کرتی ہیں کرنے والی یا جو پڑھنے والی بھی ہیں، ان پر شیاطین بہت زیادہ حملہ کرتا ہے. جب تک تم دعائیں نہیں پڑھو گے یہ تم نہیں بچ سکو گے. صبح شام کے اذکار وقت پر کرو. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب سب سے بہترین جو کام ہے نا حصار کا، اس حدیث سے بھی میں اس کو آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز آپ نے لیٹ پڑھائی. اب نماز کے بعد آپ کے دل میں تھا کہ شاید صحابہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کیوں لیٹ پڑھائی؟ تو جب صحابہ میں جرأت نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے پوچھا نہیں مجھ سے کہ میں نے آج فجر کی نماز کیوں لیٹ پڑھی؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جب میں جاگا تو مجھ کو سلا دیا گیا. آپ تہجد کے وقت جاگا کرتے تھے، تو میں خواب دیکھتا ہوں کہ میری خواب کے اندر اللہ میرے سامنے ہے. آپ نے بس جتنا بتایا اتنا میں نے آپ کو بتانا ہے، اتنا ہی، اس سے زیادہ ہم نے نہیں سوچنا. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں. ہم نے اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں دینی. میں اللہ کے سامنے، اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو کہ اس کائنات میں سب سے پیارا بندہ مجھے کون سا لگتا ہے؟ میں نے عرض کی لا ادری، اللہ میں نہیں جانتا. اللہ نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پہ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. پھر اللہ نے مجھ سے سوال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو کہ مجھے کائنات میں سب سے پیارا بندہ کون لگتا ہے؟ عرض کی ہاں. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ سارے علم اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے. من علمہ الا بما شاء. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ کے سامنے، اے اللہ وہ بندہ جو تیری خاطر تیری عبادت کرتا ہے، مسجد میں وضو کر کے آتا ہے، نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر اسی جگہ بیٹھ کے تیرا ذکر کرتا رہتا ہے. ہم تو یہ ہے نا ادھر سلام پھری تو بیل بج گئی تو سلام آدھی رہ گئی تو بیل کانوں کو لگا دیا.